Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. آج ماہ سفر کے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزہ دیکھتا ہے۔ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 سفر جمعہ کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے، سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے سے رب کریم تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل ان تمام بہنوں کے لیے، ان تمام بھائیوں کے لیے جو ان بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو آج 10 سفر جمعہ کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کو مانگے، صبح آنکھ کھلے تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، آج یہ 3 کام کرنے سے رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے وہ اپنی خواہش کو ظاہر کرے تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے پھر وہ رب سے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی خواہش کرتا ہے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اور جب حکم الہی آ جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سے تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج یہ ایسی تسبیح کا خاص راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ترتیب ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتاؤں گا۔ جب آپ لوگ میرے بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ آج کا وظیفہ میری ان بیٹیوں کے لیے جو گھر میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتے اگر آتے بھی ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ اس بندے کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں، خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں۔ اس طرح اگر آپ جلدی شادی کے اسباب چاہتے ہیں، شادی قریب ہے، ماں باپ پریشان ہے کہ پیسوں کی کمی ہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں، تو میرا رب جب غیب سے عطا فرماتا ہے تو وسیلہ خود بخود بن جاتا ہے۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو جلد شادی کے اسباب بھی بن جاتے ہیں۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑ دے گا۔ جب کبھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے، جب کبھی آپ پر ایمرجنسی آ جائے، جب کبھی آپ پر پریشانی مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، تو ہر قدم پر ناکامی مقدر بن جائے، تو جب آپ خود کو بند گلی میں محسوس کرو، جب آپ کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو پھر آپ لوگ آج 10 سفر جمعہ کا دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ جب کبھی پریشانی آئے، کسی کے پاس جانے سے پہلے، در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے طعنے سننے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ رب کعبہ کے حکم سے فرشتے آئیں گے، آپ کے گھر کے تمام حالات کو بہتر بنائیں گے۔ دوستو، ہر کوئی جانتا ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کامیابی نہیں مل سکتی، جب تک رب نہ چاہے مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیوں در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، لوگوں کے طعنے سنتے ہو؟ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ایک ایسا مشکل کشا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جب بھی کبھی اللہ والوں نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں نے پڑھا، جب کبھی کسی نے اپنی مشکلات کو تنہائی میں بیٹھ کر رب کے سامنے یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے راتوں رات تقدیر کے فیصلے فرما دیے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے
آئیں ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 10 صفر جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے جائز مقصد حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، مقصد الگ ہے۔ مقصد کسی کا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کو کوئی بھی مقصد ہے، آپ کے اوپر قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں میرا سارا قرض اتر جائے، یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، اس کے لیے پڑھ لو۔ اگر آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو۔ کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار رب کریم کو سبحان اللہ سے پکارتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کے لیے سایہ بنے گا۔ سبحان اللہ کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا کہ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، اسی طرح آپ سبحان اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف سبحان اللہ کو 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 10 بار سبحان اللہ پڑھنے سے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پاڑ کر عطا فرماتی ہے، نہ چہرے دیکھتی ہے نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، بس آپ خلوص اور آپ کی سچائی کو دیکھتی ہے۔ دوستو ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے، رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکلات وقت میں سبحان اللہ کو صرف 10 بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے، وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب آپ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں پھر رب فرماتا ہے فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ اگر کسی مشکل میں، آپ اپنی پریشانیوں میں، اپنی تنگ دستیوں میں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب آپ لوگ ہر طرف سے راستے بند محسوس کر رہے ہوں، تو ماہ صفر کی 10 تاریخ جمعہ کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ دنیا آپ کی قسمت کا، آپ کی کامیابی کا، آپ کی دولت کا تماشا دیکھے گی۔ یقین کریں دور دور سے آئیں گے کہ سورۃ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ جب آپ کی زبان پر سورۃ کوثر نکل رہی ہو، آپ اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار سورۃ کوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جتنا پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھیں گے، رب کی ذات بہتر سے بہتر عطا فرمائے گی۔ 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، جس کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوستو بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مسائل آتے ہیں، ان کی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ابھی بھی وقت ہے رب سے مانگنے کا، ابھی بھی وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھنا ہے،
دوسرے نمبر سورۃ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کی، جلد بازی کی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر استغفراللہ کو پڑھنا ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہی وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے خرچے پورے ہونے کا نام نہیں لیتی، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ تیسرے نمبر پر استغفراللہ کو پڑھ کر دیکھیں آپ نے استغفراللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ تو استغفراللہ ایک بار ہو گیا، استغفراللہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ استغفراللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 بار استغفراللہ پڑھنے والا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ استغفراللہ کو پڑھتا ہے تو آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ فوراً قبول ہو جائے گی۔ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست اب آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.